حلال راستہ ہے. تبھی تو میں کہتا ہوں نکاح جلدی کیا کرو. اور آج کل بدنظری کے امکانات اس دور کے لحاظ سے کئی گنا. آج کل آپ کو گلی میں نکلنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے موبائل, آپ کے انٹرنیٹ, فیس بک, ہر جگہ ایسی فوش تصویریں آتی ہیں جو انسان کے جذبات کو بھڑکاتی ہیں. اور مرد پھر پابندی لگا دی ابا نے کہ بیٹا تیری شادی, تو پھٹ جاتا ہے ایک دن دھماکے کے ساتھ. ایک دن جمع ہو رہا ہے ساری خواہش اندر, دھماکے کے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ ایک دھماکہ ہوا, دنیا سے چلے گئے. اس کا ایک مفہوم ہے دنیا سے چلے گئے کہ کیا مطلب ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یعنی جو جن چیزوں کی وجہ سے انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے اس میں رشتہ داری ہے, ساتھ رہنا ہے, کمالات ہیں, قوت ہے. دولت مند سے بھی محبت ہوتی ہے لوگوں کو کہ اس میں طاقت زیادہ ہے, وہ کچھ کر سکتا ہے جو غریب نہیں کر سکتا. تو جب یہ محبتیں اللہ نے انسان میں رکھی, یہ نیچرل ہیں. تو اگر مرد کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں زیادہ دی ہیں تو وہ محبت بھی کیا کرے گا؟ زیادہ. چاہے وہ بیوی سے محبت ہو, والدین سے ہو, بہنوں سے ہو, اولاد سے ہو, مرد میں محبت کا عنصر اللہ نے زیادہ رکھا ہے. میں نے ایک گورے کی کتاب پڑھی ہے, گورے کی, جو سائیکالوجسٹ تھا, اس نے نفسیات پہ کتاب لکھی ہے جس کا ترجمہ بھی ہوا. اس نے یہ بات لکھی ہے کہ مرد محبت کو جلدی نہیں بھولتا, محبت سے جلدی, عورت جلدی دستبردار ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ مر گئے, آپ کی بیگم بہت روئے گی تھوڑے دنوں میں سیٹنگ کیا ہو جائے گی؟ بھول جائے گی. بھولنے کا عنصر زیادہ ہے. آپ کو بیوی سے محبت تھی, بیوی مر گئی, تو ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ آدمی اتنی جلدی نہیں بھول, وہ بہت عرصے تک یاد رکھے گا. اور میں عجیب بات آپ کو بتاؤں, میں نے طلاقوں کے بعد مرد پاگل ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھے, بیوی کو یاد کر کر کے پریشان, ڈپریشن کے مریض بن کے. ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جو ماہر نفسیات ہے, سمجھ آ رہی ہے بات, جو لوگوں کو ڈپریشن کا علاج بتاتے ہیں, بیوی چھوڑ کے چلی گئی تو خود کیا ہو گئے؟ دماغی. یعنی جو لوگوں کو اسٹریس کا حل بتا رہا ہے نا, وہ خود کیا بن گیا؟ پاگل ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کس کی دی ہے محبت میں؟ ماں کی. باپ کی مثال بولو نا یار, نہیں دی. حالانکہ باپ اگر فطرت پہ ہو, یہ پہلے بتا دوں, ہر ربا کی بات نہیں کر رہا, چرسی بھی ہے, ہیروئنچی بھی ہیں, ایک نمبر کے مرد وہ ہے نا جس کو کھلا کے خوشی ہوتی ہے, جو کم وقت بیٹھا ہوا ہے, نہ روزگار تلاش کرتا ہے, نہ گھر کی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے, گٹکا پان, یہ اس قسم کی, یہ آدمی نہیں, یہ پجامہ ہے معذرت کے ساتھ. اس کو ہم کہتے ہیں نا بھائی تو آدمی ہے, یہ پجامہ ہے, کیا ہے؟ تو یہ آدمی نہیں ہے, آدمی کی بات کر رہا ہوں, غیرت ہو اس میں اللہ نے برداشت بھی, تبھی تو جنگوں میں لڑتا ہے وہ. برداشت کم ہوتی تو جنگوں میں لڑتا, جا کے توپوں کا مقابلہ کرتا وہ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بچوں کو ماں کی محبت تو سمجھ میں آتی ہے, باپ کی محبت سمجھ میں نہیں آتی. تو بھائی ابا, ماں سے بھی محبت کرو اور ابا سے بھی محبت کرو, اس کے دل میں بھی تمہاری محبت ہے. البتہ ایک ٹیکنیکل فرق ہے دونوں کی محبتوں میں. ماں کی محبت جذباتی ہوتی ہے, باپ میں جذبات نہیں ہوتے, کیونکہ کنٹرولنگ پاور ہے, برداشت ہے اس میں, برداشت اللہ نے زیادہ رکھی نا, محبت بہت زیادہ ہوگی, مگر نہ اس کا جذباتی انداز میں اظہار کرے گا اور نہ یہ شو کرے گا کہ جیسے میں. ماں تو بیچاری ایک دم جذباتی ہو جاتی ہے نا, رونا دھونا شروع کر دیتی ہے, آدمی میں یہ نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں اس کو محبت, جیسے اس کی مثال ہے کہ میت پہ جو سب سے زیادہ رو رہا ہو, لوگ سمجھتے ہیں اس کو میت سے بہت زیادہ محبت ہے, حالانکہ یہ ضروری. میں نے ایسا دیکھا ہے کہ ابا کا انتقال ہو گیا, بچے رو نہیں رہے, محلے والے ہاں پھوٹ کے یہ شو کرنے کے لیے کہ ہمیں بہت زیادہ محبت دی. ہمارے بہت دور کے جاننے والے تھے, بہت پرانا قصہ ہے, کسی کا ذہن اس طرف جائے گا نہیں انشاءاللہ. ان کی ساس کا انتقال ہو گیا, وہ تھے بڑے کلیئر کٹ ہوتے ہیں نا بعض لوگ, بھرپور تبصرہ کرنے والے, کسی سے شرم مربت نہیں تھی. ان کی ساس کا انتقال ہو گیا, ساس اتفاق سے انہی کے گھر میں رہتی تھی, تو لوگ تعزیت کے لیے آ رہے, تو ایک دور سے محلے سے کوئی دور سے بندہ آیا اور رونے لگا. داماد سے تعزیت کر رہا ہے ساس کی, اور رو رو کے. داماد نہیں رو رہا, وہ بیٹھا ہوا ہے. اب پتہ نہیں اندر سے خوش تھے یا پریشان تھے تو اللہ ہی جانتا ہے, لیکن رو نہیں رہے تھے باہر. اب یہ رونے لگا اور کہنے لگا مجھے بہت افسوس ہوا آپ کی ساس کا انتقال ہوا. تو انہوں نے کہا تیری کیا لگتی تھی جو تجھے اتنا افسوس ہوا ہے؟ بڑی محفل میں اس کو
ان کو لگا کہ یہ ضرورت سے زیادہ کیا کر رہا ہے. بھائی ٹھیک ہے افسوس تو کہہ دے, اتنا زیادہ فنٹر گیری ہے بھائی, کہ مجھے بہت افسوس ہوا. انہوں نے کہا تیری کیا لگتی تھی جو تجھے اتنا افسوس ہو رہا ہے؟ تو بیچارہ چپ کر کے بیٹھ گیا. تو آپ نے دیکھا ہوگا میت پہ خدمت جس نے کی ساری زندگی وہ کم رو رہا ہے, اور جس بیٹے نے کبھی ابا کو پوچھا بھی نہیں وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے. تو اس میں چونکہ جذبات زیادہ ہیں اس لیے آپ کو لگے گا یہ کہ یہ کیا ہے, زیادہ محبت. اور جو بیچارہ نہیں رو رہا آپ کو لگے گا کہ اس میں محبت نہیں ہے. حالانکہ محبت نہ ہوتی تو اس نے 10 سال ابا کی خدمت نہ کی ہوتی, ماں کی خدمت نہ کی ہوتی. ہمارے ہاں نا آج کل دور ہے ڈائلاگ کا, ڈائلاگ بازی چلتی ہے. جو محبت کا اظہار کرے اس کو تو مانتے ہیں, جو اظہار نہ کرے اور بیچارہ آپ کے لیے دن رات ایک کر دے اس کو لوگ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تبھی میں کہتا ہوں رشتہ داروں کا اللہ نے کوئی آلٹرنیٹ پیدا نہیں کیا. تبھی اسلام کہتا ہے سب سے پہلے بلڈ ریلیشن, باپ ماں بھائی بہن, سب سے پہلے یہ رشتہ ہے, باقی سب اس کے بعد. دوستی آ رہی ہے اس کے بعد ہیں, انہی کو لوگ لفٹ نہیں کرا رہے. بھائی سے محبت نہیں کرتے, دوستوں سے, دوستوں پہ دن رات پیسہ لٹا رہے ہیں. بہن کا خیال نہیں ہے, دوستوں پہ خوب لٹا رہے ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ نہیں میرے بھائی کو تو محبت نہیں ہے, وہ تو ہر وقت ڈانٹ ٹپٹ کرتا ہے, ہر وقت تمیز سے بات ہی نہیں کرتا, اس کے اخلاق ہی صحیح نہیں ہے, جب بھی بات کرے گا ٹیڑھی آنکھوں سے اور ہر وقت طنز ہی کرتا رہتا ہے. اور وہ جو میرے ٹیچر ہیں یا میرے پیر و مرشد ہیں وہ تو اتنے اچھے ہیں. میں نے کہا اس جن پیر و مرشد کی بات کر رہے ہو نا ان کے ہاں رہو, اگر آپ کو ملیریا ہو جائے یا کوئی ٹی بی ہو جائے پھر دیکھو وہ اپنے گھر میں چھوڑتے ہیں, آپ کو نہیں چھوڑتے. وہ خود ہی آپ کے بھائی کو فون کریں گے, اپنی امانت, اس کو ایڈز ہو گیا ہے, دوسرے مریضوں کو بھی لگا دے گا یہ, ٹھیک ہے نا, اپنی امانت گھر لے جائے. ایسے موقع پہ وہ جو بد اخلاق بھائی تھا, بھائی یہ آواز صحیح جا رہی ہے, مجھے لگ رہا ہے صحیح نہیں ہو رہی, اچھا چلو. ایسے موقع پہ جو بد اخلاق بھائی تھا وہ آپ کو سہارا دے گا. بے شک وہ گالیاں دے کے دے, ابے الو کے پٹھے ایڈز لگا کے آ گیا پتہ نہیں کہاں سے, صحیح ہے نا, گالیاں دے گا معذرت کے ساتھ, الٹا سیدھا کہے گا, مگر علاج بھی کون کرائے گا, وہی کرائے. جب آپ کا ایکسیڈنٹ, اللہ نہ کرے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, روڈ پہ پڑے ہوئے ہو, تو لوگ آپ کے دوست کو فون کرتے ہیں یا بھائی کا نمبر, باپ کا نمبر تلاش کرتے ہیں. باپ نہیں ہوگا, بھائی نہیں ہوگا تو چچا ماموں کو تلاش کریں گے. اسی لیے قرآن کہتا ہے اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ, اللہ کی کتاب میں رشتہ داروں کا حق سب سے پہلے. خواتین اپنے بھائیوں کو نہیں مانتی آج کل, بدتمیزی کرتی ہیں اپنے بھائی کے ساتھ, کہتی ہیں ہمارا بھائی ہر وقت نصیحتیں کرتا رہتا ہے. میں ان سے کہتا ہوں کہ تم جب شادی کر کے جاؤ گی سسرال, بہنوئی اگر ظلم کرے گا تو تمہارے بوائے فرینڈ تمہارے کام نہیں آئیں گے. پھر کس کا دروازہ کھٹکھٹاؤ گی, بھائی کا, باپ کا. اور اگر باپ اور بھائی مضبوط ہوئے تو بہنوئی پھر ظلم کرتا بھی نہیں. اسی لیے حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی نے لکھا ہے نا کہ جس عورت کے باپ اور بھائی ہوں تو اس پہ ظلم کرنا آسان نہیں ہے. وہ کھڑے ہوتے ہیں, بھائی کیا کر رہا ہے, بھائی خرچہ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا. وہ الگ بات ہے کہ آج کل ایسے بھائی بھی مارکیٹ میں آ رہے ہیں کہ جو رخصت کرنے کے بعد پھر پوچھتے ہے ہی نہیں. مارکیٹ میں ہر قسم کی, اللہ کا شکر ہے ہمارے ملک میں ہر چیز وافر مقدار میں, جہاں غیرت مند ہے تو بے غیرت بھی ہے, کیونکہ قیامت قریب ہے نا, تو اب معاملہ الٹا ہونا شروع ہو رہا ہے. سارا بہنوں ظلم کر رہا ہے, بلکہ الٹا گھر کے دروازے بند کر دیتے ہیں, جو ہو ہم نے شادی کر دی, اب مرو جیو جو مرضی ہے وہیں رہو. یہ حرام ہے میرے بھائی, ناجائز ہے. خونی رشتہ بنایا ہے تو رخصتی کرنے کے بعد بھی بہنوئی کی خیر خیریت کر لیا کرو. اور ڈینٹنگ پینٹنگ کی اگر ضرورت ہے, ریپیئرنگ اس کی کروانی ہے, تو وہ ریپیئرنگ کا کام بھی اپنے خرچے پہ, تمیز سے نہیں چل رہا تو ریپیئرنگ کی ضرورت ہوتی ہے نا بھائی. جب شادی ہوئی تو بڑے تمیز سے چل رہے تھے, اب تھوڑے سے سیٹنگ آؤٹ ہو گئی ہے, تھوڑی سی ریپیئرنگ کی آپ کو ضرورت. اور اگر اتنا خراب ہو گیا کہ کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑ رہا ہے, بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے, میرے پاس ایسے کیسز آتے ہیں, تو وہ اتنے خراب ہو چکا ہوتا ہے بندہ, میں کہتا ہوں یہ ریپیئرنگ سے سیٹ ہونے والا نہیں ہے, اس کے پورا کھلے گا دوبارہ سے جڑے گا یہ. یعنی اس کے اچھی طرح جب تک چترول نہیں لگیں گے یہ سیٹنگ پہ آنے والا نہیں. تو تجربہ ہوتا ہے بہت سی چیزوں کا. تو کیا کہہ رہا تھا میں, جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں یار.
جو آخری پوائنٹ ہے نا وہ پکڑ کے رکھا کریں نا یار، آپ کو بٹھایا اس لیے، موضوع تو میرے ذہن میں ہے جس پہ میں بات کر رہا ہوں، لیکن یہ جو یہاں پر بات آئی تھی، کیا مسئلہ ہے یار، آپ لوگ بھی ہماری طرح ہیں۔ تو خیر بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے 5 چیزیں، ہاں میں یہ بات کر رہا تھا کہ دیکھو باپ کے دل میں بھی محبت اولاد کی بہت زیادہ ہوتی ہے، تبھی آپ دیکھیں بیٹیوں کی جب شادیاں نہیں ہوتی تو باپوں کو برین ہیمریج ہوتا ہے، اکثر ماں کو نہیں ہوتا، غم تو ماں بھی اٹھاتی ہے، باپ کو برین ہیمریج ہوتا ہے، اس کو بہت زیادہ ٹینشن لے لیتا ہے، وہ بہت زیادہ ٹینشن لے لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماں میں بھی بے پناہ محبت رکھی، باپ میں بھی، البتہ بچے کی جو دیکھ بھال ہے اس میں ماں کا کردار بہت زیادہ ہے باپ سے، کیونکہ یہ جو بچہ کو جننا اور اس کے 2.5-3 سال جو ٹینشن ماں اٹھاتی ہے، وہ ٹینشن باپ نہ صرف یہ کہ اٹھاتا نہیں ہے، اٹھا سکتا بھی نہیں ہے، وہ ٹینشن، وہ جو ٹینشن ہے نا خاندانی ٹینشن، وہ ابا اگرچہ بہت زیادہ محبت ہے لیکن اللہ نے اس میں اس قسم کے سافٹ ویئر انسٹال ہی نہیں کیے ہیں کہ جو یہ والی ٹینشن اٹھا سکیں، تبھی اللہ نے ماں کا حق باپ سے حسن اخلاق میں 3 گنا زیادہ بتایا، کیونکہ بچے کی جو پرورش ہے، چھوٹا بچہ بڑا ہو جائے تو پھر تو باپ کی رسپانسبلٹی میں آ جاتا ہے، چھوٹے بچے کی تربیت میں ماں کا دخل اور ماں کی محنت بہت زیادہ نہیں، بہت زیادہ ہوتی۔ جا کے دیکھ لیا کرو اپنے بچوں کو، تمہاری بیویاں کیسے پالتی ہیں، ان کو اندازہ ہو جائے گا۔ میں تو کہتا ہوں جب انسان خود چھوٹا ہوتا ہے نا تو بڑا ہو کے اپنے بچپن بھول جاتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کو بھول جاتا ہے کہ انہوں نے ہمیں کیسے پالا ہوگا۔ تو اپنے بچوں کو دیکھ کر اپنی ماں کو یاد کیا کرو کہ جیسے تمہاری بیوی اس بچے کو پال رہی ہے نا، کل تمہاری ماں نے بھی تمہیں اسی طرح سے پالا ہے۔ تو اور پھر ماں کے لیے دعائیں کیا کرو، یہ منظر دیکھ کے دعا کیا کرو کہ اللہ کل میری ماں نے بھی مجھے اس طرح سے پالا ہے۔ پھر جو اس وقت جذبات میں جو دعا ہوتی ہے نا وہ زیادہ قبولیت کے قریب ہوتی ہے، کیونکہ ویسے آپ جب بغیر جذبات کے دعا مانگیں اس میں، اور جو آپ کی اس وقت جذباتی کنڈیشن ہوگی اس میں جو دعا مانگیں گے اس کی قبولیت کا امکان زیادہ ہوگا، اور پھر اس میں جو ماں ہے اس سے محبت بھی بڑھتی ہے انسان کو، اور اس کا حق ادا کرنے کے لیے بھی پھر سوچتا ہے، وہ اگر زندہ ہے تو خدمت کرے گا، مر گئی تو اس کے لیے صدقات و خیرات کرے گا، دعائیں کرے گا۔ خیر، تو یہ جو محبتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں کسی بھی وجہ سے، اب دیکھو ایک بات ذہن میں رکھو، یہ بیان شروع کہاں سے کیا تھا میں نے؟ خطبے سے تو شروع کیا تھا، ہاں اصل بات جو میں کہہ رہا تھا، یہ جو اسباب محبت اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، تو عربوں کی عادت تھی کہ جب بھی وہ کوئی بات شروع کرتے تھے تو اپنی محبوبہ کا پہلے تذکرہ کرتے تھے۔ اسلام نے اس سیٹ اپ کو ختم کیا، اس کا ایک آلٹرنیٹ دیا کہ بھائی سب سے زیادہ محبت کے قابل کون ہے؟ اللہ ہے، کیونکہ وہ قریب بھی تمہارے سب سے زیادہ، هو اعلم بكم اذ انتم اجنة في بطون امهاتكم، وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تم دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، ماں کے پیٹ میں چھپے ہوئے تھے تم، اس وقت سے تمہیں جانتا ہے، وہ اتنا قریب ہے، اس سے زیادہ قریب ہمارے کوئی، وہ 24 گھنٹے ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے، کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے جو 24 گھنٹے ہر وقت ہمارے ساتھ رہے، اور اقرب الیہ من حبل الورید، شہرک سے بھی زیادہ قریب۔ اور قوت اور طاقت کس میں زیادہ ہے؟ اللہ میں۔ کمالات کس میں ہیں؟ اللہ میں۔ ایسا اس کی جو کائنات میں جو اس کی قدرت کے نمونے آپ دیکھو، اس جیسا صاحب کمال، بلکہ جو بھی دنیا میں صاحب کمال ہے وہ بھی اللہ کی وجہ سے، اللہ نے اس کو وہ کمال دیا ہے، اور جمال بھی اللہ کا سب سے زیادہ، احسانات بھی اس کے سب سے زیادہ۔ تو محبت کی جتنی وجوہات ہیں وہ سب سے زیادہ کس میں ہیں؟ اللہ میں۔ اس لیے اسلام نے کہا کہ اپنی محبوبہ کی تعریف سے کلام کو شروع مت کرو، بلکہ کہو الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور اس کے بعد جس اللہ کا انٹروڈکشن جس شخصیت نے کرایا، جس اللہ سے تمہیں جس نے ملایا، وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اللہ کے بعد کس کا تذکرہ ہونا چاہیے؟ اس ذات کا تذکرہ جس نے تمہیں اللہ سے ملایا ہے، ورنہ تم بھی کسی پتھر کو تراش کے اس کو
خدا مان کے اس سے محبت کر رہے ہوتے، تم بھی کسی درگاہ پہ سجدے کر رہے ہوتے، کسی قبر پہ سجدہ کر رہے ہوتے، تو تمہیں صحیح معبود سے ملانے والی ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو پھر اللہ سے نبی کے لیے دعا مانگا کرو کہ اللہ اپنی خصوصی رحمتیں نبی پر بھیج دے۔ تو یہ دو اصل محبوب ہیں جو تمہارے حقیقی ہیں۔ اس لیے اسلام نے حکم دیا کہ جب بھی کوئی اہم بات شروع ہوگی تو نحمدہ، ہم تعریف کرتے ہیں اس اللہ کی، ونصلی علی رسولہ الکریم، اور ہم اللہ کی خصوصی رحمتیں بھیجتے ہیں اس کے اس پیغمبر پر جو بڑے عزت، کریم کا معنی بڑے عزت دار ہے۔ پھر آگے دعا سکھائی ہے کہ ہم اپنی نستغفرہ، ہم اللہ سے اپنی کوتاہیوں پر پہلے معافی مانگتے ہیں، اس لیے کہ جو گناہ ہے نا وہ انسان کو حق بات کہنے سے روک دیتا ہے، تو ہم اس پہ اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ نستعینہ، اور ہم اس سے مدد طلب کرتے ہیں کہ ہم جو کچھ کہیں وہ ہمیں صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اور اپنی ذات کے شر سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ انسان کی ذات میں خیر بھی ہے شر بھی ہے، تو کہیں نفسانی خواہش کا غلبہ ہو اور اپنی ذاتی خواہشات کے لیے ہم حق کو چھوڑ کر باطل کہنا شروع کر دیں اور لوگوں کو ہمارے ذات سے نقصان ہونا شروع ہو جائے، تو ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اور اپنے برے اعمال کے شر سے بھی ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ کتنا پیارا کلام ہے جو اسلام نے ہمیں، بتاؤ دنیا میں کسی مذہب کے پاس ایسے پیارے الفاظ ہیں جو اس مذہب نے لوگوں کو سکھائے ہوں کہ جب بھی کسی سے کوئی خطاب کرو، کوئی اسپیچ ہو، کوئی تقریر ہو، تو اس سے پہلے یہ کلمات ادا کرو، کسی کے پاس نہیں۔ تو یہ اللہ نے ہمیں کیا کیے ہیں؟ اپنے نبی کی زبان سے ہمیں سکھائے ہیں۔ تو خطبہ دیا ہمیں، جمعے میں بھی، نکاح سے پہلے بھی خطبہ سکھایا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مرداروں سے محبت مت کرو، وہ بھاگ